قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن انسان اتنی زیادہ غفلت میں ہوگا کہ اس کو اپنی حالت کا بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ قیامت کا دن جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور اس دن سورج دھرتی کے اتنا قریب آ جائے گا کہ یہ پوری دھرتی پیتل کی بن جائے گی، اور قیامت کے دن سورج پورب کی بجائے پشچم سے نکلے گا اور آدھا نکلنے کے بعد پھر دوبارہ سے پورب سے نکلے گا۔ دوستو، سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کو پوری طاقت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین پر سے موجود ساری چیزیں ختم ہونے لگیں گی۔ قیامت کے دن انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس دن اللہ پاک کے حکم سے زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گی، وہاں پر ان کے اعمال دکھائے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس دن ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، ہر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہے کر گزرے، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے، مگر قیامت کے دن ہر کام جو آپ نے اس دنیا میں کیے ہوں گے اس کا حساب ہوگا۔ قیامت کے بارے میں سورہ حجر میں فرمایا ہے کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہوگا۔ اس دن اتنی زیادہ گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پلانے والے مائیں اپنے پیارے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، یہاں تک کہ پیٹ میں سے بچے گر جائیں گے۔ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے لیکن وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے جھٹکے سے ان کے دل پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس دن اللہ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے۔ اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمہارا کوئی بھی راز اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو روحیں اپنے اپنے بدن میں واپس آ جائیں گی، لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لائے جائے گا اور سب کے فیصلے سنا دیے جائیں گے۔ جس نے جیسا دنیا میں کیا ہوگا اس کا ویسا ہی انجام ہوگا۔ اسی طرح سے دوستو، سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے، صرف ان کے ہاتھ پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے زمین پر یہ کام کیے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بدن کا ہر حصہ اس کے خلاف قیامت میں گواہی دے گا، سب گواہی اس کے خلاف ہوگی۔ انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا، بھلے ہی اس نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے اپنا گناہ چھپایا کیوں نہ ہو۔ دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا جس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح باہر کو لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اس کی سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا اور اس کی پیشانی یعنی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ آپ کی سانسوں میں تاثیر ایسی ہوگی کہ آپ کے جد میں جو بھی کوئی آئے گا وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ اس طرح سے آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے اس کا قتل کر دیں گے، جس سے مسلمانوں کو راحت مل جائے گی۔ دوستو، دجال کا قتل کرنے کے بعد اس پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کا راج ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف اسلام کو ماننے والے ہی لوگ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حجاز نام کا ایک شخص اس دنیا پر راج کرے گا۔ اس کے بعد میں 6 اور شخص اس دنیا پر راج کریں گے۔ اس وقت دنیا میں پھر سے پہلے کی طرح فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دن عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کے دن عیسیٰ کی نماز کے بعد سب سو جائیں گے، لیکن اس کے اگلے دن سورج نہیں نکلے گا اور چاروں طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس دن اجالا کرنے والی ایک بھی چیز اجالا نہیں کر پائے گی، یہاں تک کہ ماچس کی تیلی تک بھی اس دن جل نہیں پائے گی۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت دنیا کے سارے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے 72 گھنٹوں کے بعد سورج پچھم سے نکل جائے گا۔ سورج کا پچھم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں کسی بھی گناہ کی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ میں آ جائے گا اور پھر پچھم کی طرف ڈوب جائے گا۔ پھر اگلے دن پورب سے نکلے گا۔ اس کے بعد عرفہ کے میدان میں ایک بھیانک بھوکمپ آئے گا اور بھوکمپ سے یہ زمین پھٹ جائے گی اور زمین میں سے دابت العرق نام کا ایک جانور اس دنیا میں آ جائے گا۔ وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا، بھینس کے جیسا اس کا سر ہوگا، خنزیر کے جیسی اس کی آنکھیں ہوں گی، ہاتھی جیسے کان ہوں گے اور اونٹ جیسی اس کی پیٹھ ہوگی، شیر کی طرح اس کا سینہ ہوگا اور چیتے جیسا اس کا رنگ ہوگا، کمر بیل کی طرح ہوگی، بکری کی جیسی اس کی پونچھ ہوگی
اور گھوڑے جیسی اس کی گردن ہوگی، اس کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور الٹے ہاتھ میں سلیمان نبی کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پھر پوری دنیا میں چکر لگائے گا، اور جب وہ جانور مسلمانوں کے منہ پر ڈنڈا پھیرے گا تو ان کا منہ روشنی سے کھل اٹھے گا، اور جب وہ کافروں کے منہ پر انگوٹھی پھیرے گا تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ پھر دنیا میں صرف دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، گورے اور کالے۔ اس کے بعد میں ایک دن کعبہ شریف کو توڑ دیا جائے گا۔ 60,000 لوگ کعبہ سے لے کر جدہ کے سمندر تک صف میں کھڑے ہوں گے۔ کعبہ شریف کی ایک ایک اینٹ توڑ کر وہ لوگ جدہ کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ کعبہ شریف کو توڑ دینے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوگی، پھر ایک کالا دھواں اس دنیا کو اوڑھ لے گا، جس کے آنے سے ہم پاس میں کھڑے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ پھر ایک جمعہ کو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سر پھونکنے کو کہیں گے۔ پہلی پھونک میں ہی یہ پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائے گی۔